اگر حضور بحر العرفان کو اللہ تعالیٰ اور بھی زندگی تھوڑی سی عطا کر دیتا تو بہت سارے کام ہو جاتے. تو مولانا نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ایک چیز بڑی اچھی تھی ان کے اندر کہ ان کے یہاں کام تسلسل سے ہوتا تھا, یعنی کوئی بھی کام اگر وہ شروع کرتے تھے تو اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی تھی, تسلسل ہوتا تھا, وہ چھوڑتے نہیں تھے کسی کام کو. یقیناً 2002 میں جب یہ سیمینار شروع کیا گیا, اور اس میں بھی میں پہلی مرتبہ آیا تھا اور آج بھی ہوں, اور غالباً اس وقت بھی موضوع تصوف ہی سے متعلق تھا, تو اس میں پہلی مرتبہ آیا تھا. اتنی رونق نہیں تھی. میں مدرسے کی دیوار کو مدرسہ دیکھنے کے لیے مدرسے کے پیچھے کی دیوار سے چھلانگ لگا کے آیا تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اتنی چہل پہل رونق ہر طرف ساری چیزیں ہیں. تو یہ تسلسل آج بھی قائم ہے کہ مفتی صاحب نے جو کام شروع کیا سیمینار کا وہ آج تک ہو رہا ہے, ورنہ اب تک یہ بہت ساری جگہوں پہ ختم ہو جاتا ہے, کچھ دن کیا جاتا ہے, کچھ دن نہیں کیا جاتا ہے. میرے مقالے کا موضوع ہے, عنوان ہے تصوف کا آغاز و ارتقاء اور اس کے فروغ پانے کے اسباب. ظاہر سی بات ہے, پابند ہے, وقت کی پابندی ہے. تصوف وجود میں کیوں آیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی فکر و عمل ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتا ہے, یا جب کوئی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں, خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آئی, ملوکیت کے بعد بادشاہت آئی. اس بادشاہت اور ملوکیت کی وجہ سے اس کے اندر جو اسلام کا شعار تھا, جو اسلام کی باتیں تھیں, اس کے اندر تھوڑی سی کمی آئی, اور اس لیے لوگ تصوف کی طرف متوجہ ہوئے, اور مسلمانوں کا روحانی اور اخلاقی نظام جو تھا وہ متاثر ہونے لگا. پاکیزگی, حق گوئی اور سچائی کے جگہ بدعملی, بددیانتی, جھوٹ, دھوکہ فریب نے جگہ لینا شروع کر دیا. اس بگڑے ہوئے حالات میں اور اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے اسلام کے اخلاقی نظام اور روحانی نظام کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت اٹھی جس نے اپنے فکر و عمل سے حالات کا رخ موڑ دیا, اور اقتدار کی منتقلی کے باوجود اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو بحال رکھنے اور کوہ صفا کی چوٹی سے بلند ہونے والی صدائے حق کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے میں کامیاب ہوئی. پاکیزہ لوگوں کی یہ وہی جماعت تھی جسے جماعت صوفیہ کہا گیا, اور اس کے نظریات کے حاملین کو صوفی کہا گیا. محققین نے لفظ تصوف اور صوفی کی جو بھی تحقیقیں پیش کی ہوں اور وجہ تسمیہ اس کی بیان کی ہو, کہ اہل صفا, صف, صوف جس سے بھی یہ مشتق بنایا گیا ہو, لیکن حقیقت میں یہ دل کی پاکیزگی, صاف اور ستھرائی کا کاروبار ہے, اور یہی پاکی ستھرائی ہے جو ہر زمانے میں قابل ستائش رہی ہے, قابل قبول رہا ہے, اور رب تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ محبوب ہے. ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح و کامیابی کی ضمانت بھی دی ہے. قد افلح من تزکا, جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ کامیاب ہوا. ویسے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ اسلام کے ابتدائی زمانے میں معروف تھا. صحابہ کی صحبت میں رہنے والے کو تابعین اور تابعین کی صحبت میں رہنے والے کو تبع تابعین کہا جانے لگا. اس کے بعد لوگوں نے الگ الگ مرتبے وضع کر لیے. ان میں دینی امور سے تعلق جو لوگ رکھتے تھے انہیں عابد و زاہد کہا جانے لگا. پھر ان کے اندر جو بھی بدعتیں داخل ہوئیں
تو اہل سنت کے وہ افراد جو ان بدعات سے الگ ہو کر ذکر الہی میں مصروف ہے انہیں اہل تصوف کہا گیا۔ یہ تقریباً تیسری صدی ہجری کی بات چل رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں اہل زہد کے درمیان بدعات شروع ہو گئی تھیں، تو اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ذکر الہی میں مصروف ہوئے اور ان بدعات سے ہٹ کے ہوئے تو انہیں اہل تصوف کہا گیا۔ آج ہمارے پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بدعتیں شروع کی ہیں، ہم نے تو ان بدعتوں سے الگ ہٹ کے یہ بات کام کی ہے اور ہم اس سے الگ ہٹ کے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ الزام جو ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے اندر صوفیاء کے ہاں بہت ساری بدعتیں ہیں اور اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں آتا ہوں تصوف کی چند تعریفیں آپ کے سامنے پیش کروں جو صوفیاء کرام نے دی ہیں، اور اس کے بعد میں مختصراً اس کے فروغ کے بارے میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہے جو کریم زمانے میں کریم آدمی سے کریم لوگوں کے ساتھ ظاہر ہو۔ حضرت محمد بن علی قصاب، حضرت جنید بغدادی کے استاد، حق تعالیٰ کی ذات میں خود کو گرفتار کرنا تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی، حقائق پہ عمل کرنا اور مخلوق سے امید نہ لگانا تصوف ہے۔ حضرت معروف کرکھی، اخلاق حسنہ میں داخل ہونا اور مذموم اخلاق سے باہر نکل جانا تصوف ہے۔ حضرت محمد جریر، شریعت مانند شمع ہے، طریقت راستہ اور حقیقت منزل مقصود، اس لیے شمع شریعت کی روشنی میں طریقت کے راستے پر چل کر مقصود تک پہنچنے کا نام تصوف ہے۔ مولانا روم، تاریخ شاہد ہے کہ اس کا آغاز و ارتقاء اس زمانے میں ہو چکا تھا، تقریباً دوسری صدی ہجری کے آخر میں اور تیسری صدی عیسوی ہجری کے شروع میں، لیکن باضابطہ اس کا آغاز اسی زمانے میں عراق سے ہوتا ہے، ایران میں یہ پرورش پاتا ہے اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں اس کی رسائی ہوتی ہے، پہنچتا ہے۔ ان تمام باتوں کے درمیان جو میں نے مطالعہ کیا تو سب سے زیادہ مجھے بات جو سمجھ میں آئی کہ تصوف کو سب سے زیادہ فروغ تقریباً 6 صدی ہجری میں سلجوقی عہد میں ہوا، اور یہ سلجوقیوں کی سلطنت جو تھی 552 سے 700 کچھ تک تھی، اس میں ان کا بڑا عروج ہوا، اور یہ خالص سنیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی جس میں مشہور بادشاہ تھے ملک شاہ سنجر اور یہ لوگ تھے۔ اس زمانے میں تمام صوفیاء کرام نے نہ صرف اپنے ذکر و فکر سے واضح و نصیحت کے ذریعہ اس مشن کو بڑھایا، بلکہ اسی زمانے میں بے شمار تصوف کی کتابیں لکھی گئیں، جس میں امام غزالی کی کتاب، اس کے بعد مولانا روم، خواجہ فضل الدین عطار کی کتاب، یہ تمام کتابیں اس زمانے میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ذریعہ ایک بہار آ جاتی ہے تصوف کے اندر۔ بر صغیر ہند و پاک میں صوفیاء کرام نے جن حالات میں دین اسلام کی اشاعت کا کام انجام دیا، اسے وہی شخص جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جو اس وقت کے ہندوستان کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی حالات سے واقف ہو۔ اسی طرح حضور برالعرفان مفتی آفاق احمد علیہ رحمت و رضوان نے قنوج اور اس کے اطراف میں جو دینی امور انجام دیے ہیں اور روحانی فیض عام کیا ہے، اس سے وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس وقت کے قنوج کے حالات کو دیکھا ہو۔ تصوف کے فروغ کے پانے کے کچھ اسباب، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 اسباب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے خلائق سے علائق مضبوط رکھا۔ صوفیاء کرام کا لوگوں سے، عوام سے تعلق بہت مضبوط رہا ہے، اس کی وجہ سے تصوف کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ یہ لوگ ذکر الہی میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ حاجت مندوں کی حاجت روائی، بے کسوں کی فریاد رسی، شکستہ دلوں کی دلداری بڑے شوق سے کرتے تھے، بلکہ اسے جزو عبادت سمجھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ درمندگان را فریاد رسیدن، گرسگان را سیر گردانیدن، بیچارگان را حاجت روا کردن عین عبادت است. یعنی حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بے کسوں کی فریاد سننا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین عبادت. دوسری وجہ یہ رہی کہ صوفیاء کرام ظاہری عمل اور ظاہری اصلاح پہ کم زور دیتے تھے، وہ باطنی اعمال کی طرف، درستگی کی طرف زیادہ زور دیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کی طرف زیادہ زور ڈالا کرتے تھے. جبکہ علماء ظاہری اصلاح پر زیادہ زور دیتے ہیں اور فتوے بھی لگاتے ہیں. اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولانا نور الدین مبارک غزنوی نے سلطان شمس الدین التتمش کو شاہانہ لباس پہننے اور آداب دربار بجا لانے کے لیے منع کیا، تو سلطان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور اس نے وہ بات نہیں مانی. لیکن اسی جگہ اس کے برعکس حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ سے نفس کی پاکیزگی، رعایا کی حاجت روائی اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی تلقین فرمائی، تو بادشاہ کو یہ بات آسان لگی اور اس نے اس کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ اس نے پوری زندگی زہد و تقوی کے ساتھ گزاری، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز اس نے پڑھائی. اسی طریقے سے ایک بار حضرت شیخ ابو سعید ابی الخیر ایک قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو فاتحہ پڑھنے کے لیے جب قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ شرابی شراب وغیرہ پی رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے قبرستانوں میں، کچھ لوگ چپ کے جاتے ہیں. تو یہ پرانی بہت قدیم رسم ہے، عادت ہے لوگوں کی. تو ابو سعید ابی الخیر جب گئے تو ان کے مریدین ان کو ڈانٹنے لگے، مارنے لگے، بھگانے لگے. تو حضرت ابو سعید نے ابو الخیر نے فرمایا کہ چھوڑ دو انہیں، میں بتاتا ہوں. انہوں نے ان سے شرابیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، دعا کی ان کے بارے میں کہ اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوش ہے، ان کے لیے تو آخرت بھی خوشی و خرم بنا دے. اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ تائب ہو گئے اور قدموں پہ گر گئے. اب دیکھیے یہاں کہ اگر اس پہ سختی کی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سختی کا بہت کم اثر ہوتا، اور ان کے لیے دعا کی گئی تو وہ تائب ہو گئے. تو صوفیاء کرام کا جو یہ انداز ہے کہ وہ بغیر سختی کے بڑی نرم گفتاری سے اپنا کام نکال لیا کرتے تھے اور گرتوں کو تھام لیا کرتے تھے. تیسری وجہ جو رہی تصوف کو فروغ پانے کی، وہ خدمت خلق ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی صوفی کو خلافت دی جائے یا گدڑی پہنائی جائے تو پہلے اسے 1 سال تک لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا جائے، تب اسے خلافت دی جائے. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے صاحبزادے کو نور قطب عالم کو 1 سال تک پہلے خلافت دینے سے پہلے جنگلوں سے لکڑیاں چن کے لانے کا حکم دیا اور کہا جو لوگ محتاج ہیں، بیوہ ہیں، جن گھروں میں لکڑیوں کی وجہ سے چولہے جلتے ہیں اور وہاں لکڑیاں نہیں پہنچ پاتی ہیں، تم پہلے ان کو 1 سال تک پہنچاؤ، تب تمہیں خلافت دی جائے گی. یہ صوفیاء کرام، متقدمین صوفیاء کرام کا خدمت خلق کا طریقہ تھا. شیخ سعدی اسی لیے فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجاد و دلق نیست. طریقت تصوف صرف تسبیح پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، گدڑی پہن لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف جو ہے حقیقت میں خدمت خلق کا نام ہے. صوفیاء کرام نے مختلف انداز میں خدمت خلق کو انجام دیا ہے. ان میں سے ایک واقعہ بڑا انوکھا ہے کہ جو آج کے حالات کے لحاظ سے قابل توجہ بھی ہے اور قابل عمل بھی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے قریب کی دکانوں سے سودا لیا کرتے تھے. ان کے مریدین نے ان سے کہا کہ حضور تھوڑی دور پر
सामान सस्ता मिलता है, फलां दुकान में सामान इससे कम में मिलता है, सस्ता मिलता है, और ये आदमी जिससे आप सामान लेते हैं वो महंगा देता है। तो उन्होंने कहा था कि बेचारा इसी उम्मीद में तो यहाँ दुकान लगाए हुआ है। ये खिदमत खल्क है। मैंने जब इस वाक़े को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि सूफियाए किराम ने जो ये तरीक़ा अपनाया, ये उस वक्त के हालात के मुताबिक सूफियों के लिए आसान है, इसलिए कि वो जब इतनी दूर जाएंगे और उनको जाने आने में 10 रुपये बचेंगे, तो उससे वो ज़्यादा समझते थे कि इससे ज़्यादा तो मैं अल्लाह ज़िक्र इलाही कर लूँगा इतनी देर में, इतना वक्त में। इसलिए उनके सामने पैसे की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि उनके सामने वक्त की हैसियत थी। आज हमें गौर करना चाहिए, इशारों में समझिए कि आज हमको भी अपने करीब की दुकानों से सामान लेना चाहिए, ताकि आप अपने भाइयों की मदद दूसरे तरीके से कर सकें। आप उस आदमी की 10 रुपये की मदद कभी कतई नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही बिला वजह जाके किसी को आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको उनके सामान के ज़रिए 10 रुपये की मदद कर दी, एक बहुत बड़ा काम आज के हालात में होगा। इसलिए कि मुसलमानों के सामने अभी जो है सबसे बड़ा मसला मुआश का मसला है, सबसे बड़ा रोज़ी रोटी का मसला है, सबसे बड़ा मसला जो है यही चल रहा है। आप इस अंदाज से अगर इस नीयत से अगर मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके माल में बरकत भी देगा, आखिरत में उसकी जज़ा भी देगा, उसके बारे में आपका उसको सवाब भी मिलेगा। तीसरी चीज़ जो थोड़ा सा हटके है वो ये है कि सूफियाए किराम हमेशा तबलीग व इरशाद का काम अपने हुदूद में जो उनकी हदें हुआ करती थी उन हदों में रह के किया करते थे। इसी हदबंदी की वजह से तसव्वुफ़ को ज़्यादा फ़रोग़ हुआ। बात थोड़ी सी तल्ख़ है खानकाहों के लिहाज से। आज जो माहौल है उसमें हर आदमी एक दूसरे के अंदर घुसपैठ करता जा रहा है, जिसका जो हल्का उसमें भी घुसपैठ कर रहा है। अरे भाई उन्हें रहने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो। तसव्वुफ़ तो दिल का मामला है, जिसकी तरफ दिल माइल होगा चला जाएगा, उसमें घुसपैठे करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए अगर तसव्वुफ़ को फ़रोग़ देना है तो अहले खानकाह से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने हुदूद जो तय किए हुए हैं उसी हद में रह के अपनी तबलीग व इरशाद का काम करें। उसके अलावा आपका दिल जिसका दिल चाहेगा आपसे बैत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जलसे लगा के मजलिस में करके इस तरह से बैत लेना ज़बरदस्ती मुनासिब नहीं है। शाह मीना और हज़रत मदार का वाक़या मैंने पढ़ा कि जब शाह मीना हज़रत मदार गोमती के किनारे आके रुके हुए थे और शाह मीना यहाँ लखनऊ में उस वक्त बच्चा थे, बहुत कम सिन थे, खेल रहे थे। तो शाह मीना बाज़ार में खेल रहे थे। एक औरत हज़रत शाह मदार के पास जाती है और कहती है कि हुजूर मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मरने के काबिल है, ज़रा दुआ फरमा दीजिए। तो शाह मीना ने उस हज़रत शाह मदार ने फरमाया नहीं 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 नहीं, ये इलाका शाह मीना को दिया गया है, जाओ वो खेल रहा है वहाँ जाके तुम उससे दरख्वास्त करो, वो दुआ करेगा तो कबूल हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। ये था कदीम सूफिया मुतक़द्दिमीन सूफिया किराम का तरीक़ा। तब तसव्वुफ़ को फ़रोग़ मिलेगा। बहरहाल मैं अपनी बात इख्तिताम कर रहा हूँ और इसमें 2 बातें और हैं। पहली बात तो ये कि आज दीनी हलकों और मजहबी लोगों में बर्दाश्त करने का मादा कम होता जा रहा है। तशद्दुद, इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेज़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये अजीब रस्म चली है कि किसी से कोई गलती होती है या गुनाह सरजद होते हैं तो किसी हलके के ख़िलाफ़ कोई लबकुशाई कर देता है तो फ़ौरन उसे उस हलके से बल्कि दायरे इस्लाम से निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, लोगों के अंदर
خود غرضی اور خود پسندی آ گئی ہے. یہ عام لوگوں کے اندر بھی ہے, خواص کے اندر بھی پائی گئی. پرہیزگاری چلی گئی, جاتی رہی, لالچ بڑھ گیا, لوگوں کے دلوں سے شریعت کا احترام اٹھ گیا, حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی, نماز روزہ ادا کرنے والوں پر طنز کیا جانے لگا, خواہشات کی پیروی کی جانے لگی, اور سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ ہر آدمی بغیر علم اور بغیر عمل کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہی حق پر ہے. آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کون کیا کر رہا ہے اسے چھوڑ دیجئے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کون سے نیک عمل کرنا ہے, اس کی طرف توجہ دیجئے. صوفیانہ مزاج اپنائیے, صوفیانہ زندگی گزاریے, اسی میں عافیت ہے, اسی میں سکون ہے. آج وہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم تصوف کی طرف مائل تو ہیں لیکن مجھے کوئی صوفی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بات آتی ہے سامنے. ہم جانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ آج جن لوگوں کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہو کہ آج وہ صوفی نہیں رہے جن سے لوگ ہدایت پاتے تھے, تو یہ بھی سچ ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ اور وہ نوجوان بھی نہیں ہیں جو شیوخ کے اخلاق و سیرت کی پیروی کیا کرتے تھے. بس میری ایک بات مانیے, اگر آپ کو کوئی شیخ نہیں مل رہا ہو یا آپ کا دل کسی کی طرف مائل نہ ہو رہا ہو تو آپ صوفیاء کرام کی کتابیں پڑھیے, مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر الدعوانا